ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللهم صل وسلم وبارک علی آل محمد وعلی آل محمد۔ عزیز و بزرگوں، دوستو، حاضر و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ آج صبح ہی سفر عراق سے خیر و عافیت کے ساتھ واپسی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عراق کے سرزمین کے بزرگان دین کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حاضریوں کو قبول فرمائے، اور جو دعائیں اس موقع پر کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے، اور امت مسلمہ کے جو بزرگان دین کے عقیدت مند ہیں ان کو بھی ان اللہ والوں کی حاضری اور زیارت نصیب فرمائے، کیونکہ یہ سفر بڑا تفصیلی سفر رہا اور بہت ساری زیارتیں ہوئی ہیں، ان سب کی تفصیل اس موقع پر آپ کے سامنے بیان نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع سے تفصیلات بیان ہوں گی۔ البتہ اتنا بتلاتے ہوئے چلوں کہ ملک عراق کے شہر نجف اشرف، کربلا معلیٰ، بغداد شریف اور دوسرے بہت سارے چھوٹے شہروں میں جو بھی بزرگان دین کے بارگاہیں ہیں، اور وہ بزرگان دین جن کے بارے میں ہم صرف کتابوں میں پڑھتے رہتے اور ان کے ناموں کو سنتے ہی دل خوش ہو جاتے، ویسے بزرگان دین کی الحمدللہ زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان کے تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزو، ہفتہ واری درس میں آج کتاب تنبیہ الغافلین سے انشاءاللہ تعالی صلہ رحمی کی فضیلت اور اس کی تاکید کے حوالے سے کچھ باتیں بیان ہوں گی۔ تو صلہ رحمی کہتے ہیں رشتے اور تعلقات جوڑنے کو، صلہ کہتے ہیں جوڑنا یا ملانا، اور رحم کہتے ہیں اصل میں لغوی معنی تو بچے دانی کو، ماں کے پیٹ کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ تمام تعلقات کی اصل ماں کا پیٹ ہے، سب رشتے ناطے وہیں سے شروع ہوتے ہیں، اس واسطے اس کا نام، رشتوں کا نام رحم رکھا گیا۔ تو صلہ رحمی کے معنی ہیں رشتے ناطے جوڑنا، تعلقات جوڑنا، اور اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ واجب ہے، یعنی رشتے اور تعلقات جوڑے رکھنا، باندھے رکھنا، ٹوٹ رہے ہیں تو اس کو جوڑتے رہنا، دور ہو رہے ہیں تو قریب کرتے رہنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اس کی ضد اور اس کا عکس کیا ہے؟ قطع رحمی، اور قطع رحمی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تعلقات توڑنا، لوگوں سے دوری اختیار کر لینا، لوگوں کو دور کر دینا اپنے سے، یا لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا پسند نہ کرنا، ان سے دل میں حسد رکھنا، کینہ رکھنا، یہ سب قطع رحمی ہے، اور یہ ہمارے دین میں حرام ہے، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ لوگ اس بارے میں بڑی غفلت میں مبتلا ہیں۔ بہت بڑی تعداد امت مسلمہ میں ایسے لوگوں کی ہے جو صلہ رحمی کے حکم پر عمل نہیں کرتے اور قطع رحمی میں مبتلا ہیں، اور قطع رحمی کی بڑی نحوستیں ہیں اور صلہ رحمی کی بڑی برکتیں ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ جب اس میں احادیث وغیرہ بیان ہوں گی تو سماعت کریں گے کہ کتنی ہمارے دین میں اس کی اہمیت ہے۔ تو آئیے صلہ رحمی کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہے؟ یہ جو کتاب ہے تنبیہ الغافلین، جس سے ہم آپ کے سامنے مختلف عنوانات پر بیان کر رہے ہیں، وہ کتاب کے لکھنے والوں کا نام ہے، اصل نام ہے نصر بن محمد، اور ابو اللیث سمرقندی حضرت کی کنیت ہے۔ سمرقندی آپ جس مقام پہ رہتے تھے اس مقام کا نام ہے، یہ سمرقند جو ہے ازبکستان میں ہے، وہاں کا دارالحکومت ہے، اور قدیم شہر ہے، بہت قدیم شہر، یعنی سینکڑوں سال قدیم شہر ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار وغیرہ بھی وہیں پہ ہے، جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں۔ تو فقی ابو اللیث سمرقندی یہ 1200 سال پہلے کے بزرگ ہیں، اور یہ کتاب بھی ان کی لازمی بات ہے کہ اسی وقت کی ہے۔ تو اصل میں تو یہ کتاب عربی میں ہے، اس کا ترجمہ ہے جو ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں صلہ رحمی کے عنوان سے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سرکار کے صحابی ہیں، ان سے مروی ہے کہ ایک عربی یعنی بدو یعنی دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی۔ حالانکہ کسی کی سواری روک لینا، کسی کو جاتے ہوئے راستے میں روک دے کے بات کرنا مناسب نہیں ہوتا نا، لیکن چونکہ گاؤں کا دیہات کا آدمی تھا، آداب اخلاق وغیرہ سے واقف نہیں رہتے، ایسے لوگ آج بھی آپ دیکھو دیہات کے لوگ زور زور سے باتیں کرتے، چلاتے اور بالکل رف رہتے نا، ذرا ہمارے عرف میں کہتے ہیں رف قسم کے، تو ویسا انداز اختیار کیا، تو حضور کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی، یعنی آداب سے واقف نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس چیز کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے۔ ہاں، اب یہ جو گاؤں کے لوگ رہتے ہیں یہ بڑبڑے تو رہتے ہیں اور کھڑے کھڑے رہتے ہیں، تو کھری کھری بات کیا، سوب نہ کو یا رسول اللہ جنت میں جانا ہے نا، کیسے جاتے بتا دیجیے گا۔ تو اب پیارے آقا کے بھی قربان جائیے ان کی فصاحت و بلاغت کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دین کی سب تفصیلات واضح تقریر کر کے بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں فرمائے، اس سے فرمائے اور کہنے لگا کہ جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔
کیونکہ جو جہنم سے بچیں گے انہیں جنت میں جائیں گے، دونوں جگہ تو نہیں جا سکتے، تو جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، نماز قائم کر اور زکوٰۃ دے اور صلہ رحمی کر۔ بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، مسند احمد، اتنی 4 حدیث کی مشہور کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ تو کیا باتیں فرمائیں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک تو بات عقیدے کی بتائے اس کو، دوسرے عمل میں سب سے بہترین جو اعمال ہے وہ بتا دیے، تیسرے جو اہم بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ بیان فرمایا۔ تو پہلی بات کیا فرمایا حضور؟ جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے لے کے اللہ کی عبادت کرنا، اور کیسے کرنا؟ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یعنی نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، جو کس کے لیے ہونا؟ خالصۃ للہ، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے ہونا۔ اور دوسرے نماز قائم کر، تمام عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت ہے نماز۔ اور قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ قائم کرنا کہتے ہیں اچھی طریقے سے وضو کر کے نماز کے تمام فرائض واجبات وغیرہ کا خیال رکھ کے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں قیام نماز۔ ایک دوسرے معنی یہ ہوئے ہمیشہ پڑھتے رہنا، کبھی پڑھ لے رہے ہیں کبھی نہیں پڑھ رہے ہیں، 5 ٹائم میں سے 4 ٹائم پڑھ لے رہے ہیں۔ کئی جنوں کو پوچھے تو بولتے کیا بھائی نماز ہو رہی، کیا بولتے فجر نہیں ہوتی میری، ہوتی کیا بات ہوئی؟ قائم کرنا نہیں بولتے، یا کوئی بولتے نہیں عشاء نہیں ہوتی، میں کام سے آتے تھک گیا تو سو جاتا ہوں، ایسا کچھ بھی بہانہ کرتے کہ نماز چھوڑتے۔ تو نماز قائم ہونا بولتے تو ہمیں ایسا پڑھتے رہنا 5 وقت روزانہ، اور زکوٰۃ دینا۔ کیوں؟ اللہ کے بندوں کا حق ہے وہ، اللہ آپ کو نوازا ہے، کوئی محروم ہے تو اس کی مدد کرنا، اس کو دینا آپ پر لازم ہے۔ اور تیسری بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے اور اس کے اہم ترین ہونے کا اندازہ اس سے لگا ہوا آپ کہ نماز اور عقیدے کے ساتھ حضور اس کو شامل فرمائے، وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی کر فرمائیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات جوڑ کے رکھ، لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے سے، مالی سلوک یا جسمانی خدمت یا زبان سے ان کے ساتھ کوئی مدد کرنے سے، یا کم از کم درجہ جو ہے صلہ رحمی کا سلام کرنا ہے، کیونکہ سلام کرے تو تعلقات نہیں ٹوٹتے، کم سے کم اتنا معلوم رہتا ہے اپنا جو ہے دشمن نہیں ہے، دوست ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ صلہ رحمی کو حضور عقیدے عبادت کے ساتھ شامل فرمائیں، لیکن اتنی ہی ہمارے معاشرے میں اس بارے میں کوتاہیاں ہیں۔ اور یہ صلہ رحمی بولتے تو خالی رشتے ناتے جوڑنے کو نہیں بولتے، تعلقات کئی قسم کے ہوتے ہیں، رشتے ناتے تو کئی خونی رشتے رہتے ہیں، ایسے ہی سسرالی رشتے رہتے ہیں۔ تیسرے درجے میں کون آتے؟ دوست احباب ہے، استاد شاگرد ہے، پڑوسی ہے، ہر ایک انسان جو ایک دوسرے سے ملتا ہے اس کے بیچ میں کچھ نہ کچھ تعلقات رہتے ہیں نا بھائی، تو وہ تعلقات کا خیال رکھنا۔ تو تعلقات کا خیال رکھنے کے لیے بنیادی بات یہ ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے آنا۔ آج سگے بھائی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے ایک دوسرے سے دور ہو جا رہے ہیں۔ اور میں بار بار کہتا ہوں سسرالی رشتوں میں تو بہت ہی برا حال ہے، یعنی ساس اور بہو کا رشتہ، ننند اور بھاوج کا رشتہ، دیورانی جٹھانی کا رشتہ، یہ رشتوں کے اندر آپ دیکھو ہمارے مسلمان گھرانوں میں 95% بولوں گا ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکیاں رہتی، بدگمانیاں رہتی اور عداوتیں رہتی، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ساس بہو کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی، بہو ساس کو، دیورانی میں چھوٹی ہوں میرے ساتھ خیال نہیں کر رہے ہیں، جٹھانی میں بڑی ہوں میری عزت نہیں کر رہے ہیں، یہی ہے خالی۔ اب یہ کاموں میں اگر آپ اندازہ لگاؤ کہ لوگ پڑے رہیں گے لڑائی میں، جھگڑے میں، اختلافات میں، کوئی تعمیری کام کر سکتے لوگ، کنسٹرکٹیو کام کر سکتے، کوئی اچھا بھلا سوچ سکتے کسی کا؟ یہ کاموں سے فرصت نہیں ہے قوم کو آج ہماری۔ اس واسطے آپ دیکھیں ہمارے قوم کے اندر سوائے اس کے کہ زوال اور پستی کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ انسان یہ سب چیزوں سے اوپر اٹھا تو کچھ بھلا کسی کا کر سکتا، اور کیا اس واسطے ہم دنیا میں پیدا ہوئے کہ لڑائی جھگڑے کرتے رہیں؟ ہاں، اختلاف طبیعتوں میں کوئی جو ہے عجیب بات نہیں ہے، یہ تو ہوتے رہتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نفرتیں ہوں، دشمنیاں ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رسہ کشی ہو، ناراضگی ہوتی کسی بات پہ، اور دین کا حکم کیا ہے 2-3 دن وہ آواز کم کریے، گونج کم کریے اس کی۔ تو اختلافات طبیعت کا حصہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تعلقات ختم کر دیے جائیں اور ذلیل کیا جائے، کسی کو شرمندہ کیا جائے، یہ باتیں ہمارے دین میں منع ہے۔ اب آئیے، قطع رحمی کرنے والے کی قوم پر رحمت نہیں ہوتی، کہتے عنوان ہے، یعنی جو تعلقات کاٹتا ہے، لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، لوگوں کو دور کر دیتا، اس پر رحمت نہیں ہوتی اللہ کی۔ تو آج ہمارے اوپر رحمت نہیں ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر قوموں کو مسلط کر دے پر، اور ہم کو رسوا اور ذلیل کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرفہ کی رات، عرفہ بول تو 9 ذی الحجہ، عرفہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس وہ شخص نہ بیٹھے نے قطع رحمی کی۔ دیکھو آپ، حضور تو رحمت للعالمین ہے، ویسے حضور پر ہمارے پاس نہ بیٹھنا، انہیں کون نہ بیٹھنا؟ جو تعلقات کاٹ دیتا، سوائے ایک شخص کے جو حلقے کے آخر میں بیٹھا تھا، کوئی نہ اٹھا، یعنی سارے لوگ ایسے تھے جو صلہ رحمی کرنے والے تھے، ایک ایسا جو صلہ رحمی نہیں کرنے والا تھا، انہیں کیا کرا؟ اڑ گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے، تیرے علاوہ کوئی یہاں سے نہیں اٹھا؟ تو کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب آپ کی بات کو سنا تو اپنی خالہ کے پاس گیا جس سے قطع تعلقی کر رکھی تھی، یعنی بولتے نا کئی خالائیں نانیاں، آنا نہیں ہمارے گھر کو ملنا نہیں، ویسا کر دی تھی شاید انہیں، تو انہیں گیا اور تو قطع تعلقی کر رکھی تھی، تو کہنے لگی کیسے آنا ہوا، یعنی تعلقات ختم کر لی تھی نا عورت، خالہ یہ بچے کی، تو کئی کو آئے پوچھی
کیا بات ہے؟ تو میں نے اسے آپ کا فرمان سنایا، جا کے بولے حضور فرمائے جو خطۂ تعلقی کرے وہ میری مجلس میں نہ بیٹھے۔ تو وہ سنانے آیا حضور کی بات، تو اس نے مجھ سے معافی چاہی۔ دیکھو آپ کیسے لوگ تھے، خطۂ تعلقی نہیں کرنے والے نہیں تھے بلکہ نہیں، لیکن سرکار کی بات سنتے عمل کرتے تھے۔ تو جیسے ہی معلوم ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ خطا تعلق کرنے والا میری محفل میں نہیں بیٹھنا، ان کو معلوم ہوتے خالہ کو، انہوں معافی چاہیے، بولے ارے میں غلط کری، نہیں کرنا چاہیے، اور میں نے اسے معاف بھی کر دیا، بولا بھانجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب، بیٹھ جاؤ، یاد رکھو جس قوم میں قطع تعلقی کرنے والا ہو ان پر رحمت نازل نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اللہ کی رحمت بولے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی اور رحم نہیں ہوتا اس پہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیسا رحم فرمانے والا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ بندوں سے محبت کرتا اور رحم کا معاملہ فرماتا۔ ویسی ذات کی رحمت اگر کسی سے بے توجہ ہو جائے تو اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی ابو اللہ سمرقندی، اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس سے اور اس کے ساتھیوں ہم مجلسوں سے رحمت مانے ہیں، یعنی وہ اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو جا رہی ہے، جہاں بیٹھ رہا ہمارا رحمت نہیں ہو رہی، تو جو کچھ بھی نہ کرے انہوں بھی تکلیف اٹھا رہے نا۔ پس مسلمان کو چاہیے کہ وہ قطع رحمی سے توبہ کرے اور اللہ سے مغفرت طلب کرے، صلہ رحمی کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث میں بتایا صلہ رحمی بندے کو اللہ کے قریب اور جہنم سے دور کر دیتی ہے۔ اب کئی لوگ اس حوالے سے بہانے کرتے ہیں، کیا بہانے کرتے ہیں؟ تعلقات جوڑنے، بھائی احتیاط کر رہا ہوں میں، احتیاط کا نام دیتے ہیں اس کو قطع تعلق۔ ہاں احتیاط اس حد تک ہو سکتی ہے کہ بہت زیادہ کھلنا ملنا، کہ پھر ویسی نوبت آ جائے کہ دوری ہو جائے، اس سے آدمی بچ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بالکل ہی سلام کلام بند، بلانا بند، جانا بند، کیا بولتا ہے احتیاط؟ تو احتیاط نہیں ہے، اسی کو قطع رحمی بولتے ہیں۔ اور بولے تو کیا بولتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا کرے ویسا کرے، ارے ویسا کرنے والوں کے ساتھ ہی مل کے رہنے کو صلہ رحمی بولتے ہیں۔ اب کوئی اچھا رہ رہا آپ سے، دوستی سے رہ رہا، محبت سے، کیا صلہ رحمی کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، انہیں خود ملا ہوا ہے، آپ بھی ملے، بس جو نہیں مل جل کے رہ رہا، جو آپ کو دور کرنا چاہ رہا یا آپ سے دور ہونا چاہ رہا، آپ اس کو چپک رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں صلہ رحمی۔ سب سے بڑھ کر نیکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کوئی نیکی ثواب میں صلہ رحمی سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ہم کیا سمجھتے ہیں نماز پڑھنا، داڑھی چھوڑنا، ذکر کرنا، بات سننا کرنا، یہ نیکی ہے، اس کو بھی نیکی سمجھنا ہے۔ اور کیا فرمانے، کوئی نیکی ثواب میں صلہ رحمی سے زیادہ نہیں ہے فرما رہے، اور نہ ہی کوئی گناہ ایسا ہے جو اس بات کے زیادہ لائق ہو کہ اللہ اس کو کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے، ساتھ اس عذاب کے جو اس کے لیے آخرت میں ہوگا سوائے سرکشی اور خطا رحمی کی۔ یعنی کوئی نیکی صلہ رحمی کے برابر نہیں ہے، اور کوئی گناہ ایسا جس کی سزا دنیا میں دی جاتی ہے وہ خطا رحمی ہے بول رہے ہیں۔ یعنی کئی گناہ ایسے ہیں نا، آدمی شراب پی رہا تو کیا دنیا میں اس کو کوئی سزا ملتی؟ پوری عمر پیتا مر جاتا۔ ایسے اور کئی برے کام لوگ کرتے کوئی سزا نہیں ملتی، ان کو مر جاتے، مگر آخرت میں ملیں گی سزا۔ لیکن خطا رحمی ایسا گناہ ہے بول رہے ہیں جس کی سزا دنیا میں بھی ملیں گی، آخرت میں بھی ملیں گی۔ ہاں یعنی دنیا میں کیا سزا رہیں گی؟ اس کی عمر میں بے برکتی ہو جاتی ہے، مال میں بے برکتی ہو جاتی ہے، لوگوں میں اس کی حیثیت گھٹ جاتی، اور بھی کئی نقصانات ہیں۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میرے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں جو میرے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، میں معاف کرتا ہوں اور مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میں اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدخوئی کرتے ہیں، کیا میں انہیں اس کا بدلہ دوں؟ یعنی انہوں ظلم کرے تو میں بھی ظلم کروں، انہوں تعلقات کاٹے تو میں بھی تعلقات کاٹوں، یہ فتویٰ حضور سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تب تو تم سب شریک ہو جاؤ گے، یعنی گناہ میں، کہ تم بھی ظلم کرے انہیں بھی کر رہا، انہیں بھی تعلقات کاٹ رہا تم بھی تعلقات کاٹ، لیکن فضیلت حاصل کرو، فضیلت تو آگے بڑھ جاؤ اچھے کام میں، اور ان سے صلہ رحمی کرو فرمائے، یعنی ایسے رشتہ دار جو تعلقات کاٹ رہے ہیں ان سے تعلقات جوڑو، جو تم سے ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرو، اللہ کی طرف سے ہمیشہ تیرا مددگار مقرر رہے گا۔ ایسے شخص کے لیے جو قطع تعلقی کرنے والے سے تعلقات جوڑے، جو محروم کرنے والے کو عطا کرے، جو ظلم کرنے والے کو معاف کرے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک مددگار مقرر رہے گا جب تک تو اسی حالت پر رہے گا، یعنی صلہ رحمی کرتا رہے گا، معاف کرتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ مددگار ہوگا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ صلہ رحمی کہتے ہیں ایسے لوگوں سے تعلقات جوڑ کر رکھنا جو تعلقات کاٹنا چاہتے ہیں، بات نہیں کرنا چاہتے تو بات کرنا، صبر کرنا، کم بات کرنا، احتیاط سے بات کرنا، جھگڑے کی نوبت نہیں ہے جیسی بات کرنا، لیکن بالکل ہی بات بند، سلام بند، ملنا بند، جانا بند، آنا بند، یہ بڑی بری چیز ہے، اور اس سے بے شمار نقصانات ہیں جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ سب سے بڑھ کے تو یہ ہے کہ زندگی کا سکون خراب آتا۔ آج ہم سکون ہونا بولے تو سکون کا وظیفہ پڑھنے سے سکون ملتا کیا؟ لفظ سکون 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 بولے تو نہیں ملتا سکون، میٹھا 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 بولے تو منہ میٹھا ہوتا، میٹھا کھانا پڑے گا تو منہ میٹھا ہوتا، تو ایسے ہی سکون بولنے سے سکون نہیں ملتا، سکون ملنے کے جو کام ہے وہ کرنا، اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے دل ہمارا صاف رہنا۔ دل اگر صاف نہیں ہے تو وہ آدمی کبھی بھی سکون سے نہ رہ سکتا۔ جتنے اللہ والے تھے آپ دیکھو ان کا دل پانی پانی رہتا تھا، اس واسطے ہر چیز اس میں ڈالتے جذب ہو جاتی۔ سخت دل رہے تو کوئی چیز جذب نہیں ہوتی، ڈالے تو اوپر بہ جاتی، پتھر ہے اس پہ کچھ ڈالے تو جذب ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ تو جذب ہونے والا دل ہونا، دل نرم رہنا، رقت قلبی اللہ کو پسند ہے، تو ویسا شخص رہا تو کیا کرتا؟ لوگوں کو معاف کر دیتا، آج کچھ بھی ہوا کل بھول جاتا۔ بچوں کو دیکھو کتنے معصوم رہتے لوگ، لڑتے پھر 10 منٹ کے اندر کھیل لیتے رہتے مل کے، تو ایسے معصوم بننا، ہوتے نہیں تو کم سے کم بھولنے والے بننا، 3 دن کی گنجائش دے اس کے اندر۔
3 دن تک اگر کوئی شخص سے تکلیف پہنچی، ناراضگی دل میں رہ رہی تو معاف ہے، کوئی آپ کو گناہ نہیں ہے اس کا، لیکن غیبت نہیں کرنا، اس اسنا میں بھی گالیاں نہیں دینا، اس کو برا بھلا نہیں بولنا۔ 3 دن کے بعد میں اگر آپ اس کو سلام کلام نہیں کر رہے ہیں تو خطا رحمی شروع ہوئی، اور کینہ بولتے ہیں اسے، کینے کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کی سخت سزا ہے۔ جنتیوں کے اخلاق یہ عنوان ہے۔ کہا جاتا ہے 3 چیزیں جنتیوں کے اخلاق میں سے ہیں، یعنی یہ کام کوئی کر رہا تو سمجھو جنت میں جائیں گا، جنتی ہے، بلکہ یہاں دیکھ لو اس کو، جو کہ شریف النفس آدمی ہی میں پائی جاتی ہیں یہ 3 چیزیں۔ ایک، برا سلوک کرنے والے کے ساتھ احسان کرنا، ہاں اپنے ساتھ اچھا سلوک کرے سو والے کے ساتھ تو اپن احسان کرتے، جو ہمارے کو میں کرا زکات اس کو دیتے، دعوت میں اس کو بلاتے، اچھا سلوک اس کے ساتھ چیز کرتے، اپنی عزت کر رہا، بلکہ اللہ واسطے تھوڑی ہے وہ، اپنے سے اچھا رہ رہا بلکہ ہے وہ، تو کمال تو کب ہے اپنے سے اچھا رہے یا نہ رہے، لیکن اللہ رسول کا حکم ہے اس سے اچھا رہو، تو وہ ہوا اللہ کے واسطے اچھا رہنا۔ تو بولے برا سلوک کرنے والے کے ساتھ احسان کرنا۔ دوسرے، ظلم سے درگزر کرنا۔ ظلم بولے تو کوئی چیز کو جہاں رکھنا ہے وہاں نہیں رکھنے کو بولتے، اس کا بہت وسیع معنی ہے۔ اب کوئی کسی کی زمین کھا گیا تو ظالم کیا بولتے ہیں اس کو، اس کی نہیں تھی بھائی، تو وہ چیز کسی اور کی تھی، اپنی بولا ظلم کرا۔ کسی کوئی چیز چھین لیا تو ظالم کیا بولتے ہیں، اس واسطے کہ وہ چیز اس کی نہیں تھی، دوسرے کی تھی، اپنے پاس رکھ لیا، تو محل ایک مقام ہے اس چیز کا، وہ مقام پہ رکھنے کے بجائے غیر محل پہ رکھ دے رہا اس کو بولتے ہیں ظلم۔ تو کئی طریقے سے ہوتا ہے ظلم، صرف زمین کھا جانا، کسی کو مار دینا صرف ظلم نہیں ہے، گھروں میں بھی بیجا ہمارے ساتھ جو ماحول میں زیادتیاں ہوتی، شوہر بیوی کے ساتھ کرتا، بیویاں بھی کرتے شوہروں کے ساتھ، عام طور پہ کیا سمجھا جاتا ہے خالی مرد آدمی ظالم رہتا، بلکہ کئی عورتیں بھی ظالم رہتی ہیں، شوہر کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں 10 15 دن لڑ لے کے آ رہے ہیں، بالکل ہوئی ہوں گی بھی لڑائی، جو بھی ہے مسئلہ حل کرنا، نہیں تو مل جل کے رہنا، نوبت ہی نہیں آنا، اگر آ گئی تو 1 2 3 3 ناراضگی رہی ٹھیک ہے، یہ کیا ہے چلے 2 2 مہینے 1 1 مہینے سالوں، کئی عورتیں تو بیٹھے ہوئے نہ ادھر کے ہو رہے نہ ادھر کے ہو رہے ہیں، بچے وہی ناناؤں کا نہیں بڑے ہوتے، نانیوں کے پاس بڑے ہوتے، نہ تعلیم نہ تربیت، ایسے کئی مسائل معاشرے میں ہمارے ہیں، حقیقی مسائل ہے، یہ خالی فرضی قصہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے، جھگڑے ہوئے میاں بیوی کے، پولیس میں چلے جا رہے ہیں، بیجا مداخلتیں کرنا میاں بیوی کے بیچ میں، ساس مداخلت کر دیتی، سسرا مداخلت کر دیتا، ان کی پرائیویسی، جو ان کا پرائیویسی بول تو ان کی اپنی خان کی زندگی کے ہر ایک کے حق ہوتے، میں ہوں، بے شک میرے ماں باپ کا سب سے زیادہ میرے پہ حق ہے، لیکن ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میرا بھی کچھ حق ہے۔ ایسے ہر رشتے میں حدود معلوم رہنا ہمارے کو، میں مرشد ہوں تو مرشد ہوں بولتے تو کیا مرید میرا غلام ہے، یا پھر اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہوں، کیا میرے کو لمٹ معلوم رہنا، میں مرید کے ساتھ کہاں تک مداخلت کرنا زندگی میں، باپ ہوں میرے کو معلوم رہنا میں اولاد کی زندگی میں کہاں تک مداخلت کر سکتا ہوں، بیوی کو معلوم رہنا میں ساس سسرے وغیرہ کے ساتھ کہاں تک جو ہے مداخلت کر سکتی ہوں، ایسے ہی داماد کو معلوم رہنا کچھ بھی نہیں کیا بھی نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی زندگیاں ہیں، اس کی وجہ سے مسائل ہے، تو ظلم ہے وہ بھی، اپنی حد کو توڑ دینا، اپنے لمٹس کے باہر نکل جانا، اس کو بولتے ظلم۔ تو ظلم سے درگزر کرنا، تو ظلم کے نتیجے میں کیا ہوتا، بغاوت ہوتی، ہمارے ملک میں خوب ظلم ہوتا مسلمانوں پہ، ہو رہا نہ ہوتے ہوتے ایک نوبت کیا آتی ہے، بغاوت، اب مرنے کیسا بھی لہٰذا کچھ بھی کر دو، ایسا جذبہ پیدا ہوتا نا، تو ایسا انفرادی طور پہ بھی ہوتا، اجتماعی طور پہ بھی ہوتا، تو ظلم کے بھی بہت سے نقصانات ہیں۔ تیسرے، محروم کرنے والے کو عطا کرنا، یہ ہے ہمارا موضوع، محروم کرنے والے کو بولے تو جو چھین لے رہا ہم سے، ہم کو تکلیف دے رہا، اس کو عطا کرنا، معاف کرنا نہیں، عطا، الٹا اس کے ساتھ سلوک کرنا، بہت بڑی بات ہے نا، یہ جنتیوں کے اخلاق ہے۔ تو جنتی تو بننا چاہ رہے ہیں، جنت میں جانے کے لیے جو صفات ہونا ہے وہ نہیں ہے، تو کیسے جائیں گے؟ ایک گھر میں لوگ جو ہے محرم کو بلاتے، خالی آپ ہے نا محرم، گھر میں گھس جا رہا ہوں، گھس جاتا ہوں بول رہے ہیں، تو کوئی بھی برداشت کریں گا، محرم رہے تو گھسنا، تو محرم ہونا ایک صفت ہے نا اندر جانے کی۔ تو ویسے ایک فٹ بال کلب ہے، اس کے اندر لوگ جانا چاہ رہے ہیں، تو یہ کھیلنے آنا یا آنا، کچھ بھی لوگ اصول لگاتے ہیں، یہ عمر کا رہنا، نہیں میں گھستا ہوں تو صحیح، میں یہ نہیں بھی ہے تو گھس جاتا ہوں بولے تو آنے دیتے ہیں۔ تو ایسی جنت میں بھی جانے کی کچھ صفات ہے، میں چلے جاتا ہوں جنت میں بولتے نہیں ہوتا، جنتیوں کی صفت ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ اخلاق رہیں گے ان کے۔ تو یہاں پہ دیکھ لینا، نہیں جنتی ہے نہیں، کس کو، لوگوں کو نہیں، اپنے کو، دوسروں کا حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا حساب سب سے پہلے ہونا، ہم ہے کیا ایسے اخلاق والے دیکھنا ہے وہ اصل میں، ورنہ دوسروں میں ٹٹولتے بیٹھیں گے اپنے کو بھول جاتے۔ حضرت ضحاک بن مزاحم سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے، کیا آیت ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اس کے معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ میڑ دے گا جو چاہے، وہ یثبت، اور جو باقی رکھنا ہے باقی رکھے گا۔ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ آدمی جس کی زندگی کے صرف 3 دن باقی ہوں، جب وہ صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں 30 سال کا اضافہ فرما دیتے، یعنی میڑ دیتے عمر میں مرنا ہے سوچ کے، اور جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے اور اس کی زندگی کے 30 سال باقی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 3 دن کر دیتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر میں پھر علماء لکھے ہیں تفصیل میں کہ اس سے مراد یہ برکت ختم ہو جاتی ہے عمر کی، ضروری نہیں ہے کہ 30 کا عدد 3 کا عدد 30 ہو جائے، بعض وقت 3 سال میں آدمی وہ کام کر دیتا جو 30 سال میں لوگ نہیں کر سکتے، کئی 30 سال زندہ رہتے، 3 دن کے بار کام نہیں کر کے مر جاتے ہیں، کیا بولتے آئے کھائے پیے بچے پیدا کرے کاروبار کرے، مر کے دکان لگا کے مکان بنا کے، تو کوئی کام ہے ہی، پوری دنیا سے کر رہی ہے، تو آپ ہم آ کے گئے مسلمان کے کیا کر کے گئے، کچھ تو بھی کارنامے رہنا اچھے۔ تقدیر کو بدلنے والی چیز، حضرت ثوبان رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تقدیر صرف دعا ہی سے بدلتی ہے، اور عمر میں اضافہ صرف نیکی ہی کرتی ہے، اور گناہ کی وجہ سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر،
دیکھو اب کیا پیاری بات ہے، تقدیر صرف دعا ہی سے بدلتی ہے، نہیں دعا ایسی چیز ہے کیونکہ تقدیر کا مالک تو اللہ ہے، جو چاہے کرے تبدیل کر سکتا ہے، اختیار ہے اس کو۔ اور عمر میں اضافہ نیکی ہی کرتی ہے، وہ کون سی نیکی ہے؟ سب سے بڑی نیکی صلہ رحمی، اور گناہ کی وجہ سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب رزق سے محروم ہوتا بولے تو رزق کھانے پینے کی چیزوں نہیں بولتے، وہ تو پرندوں کو، چڑیوں کو، مرغیوں کو، سب کو مل رہا۔ انسان کے لیے تمام چیزیں جو زندگی کی ہے وہ رزق ہے، عطا کو بولتے ہیں، اللہ کی عطا، اللہ کی عطا سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے تو اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا نہیں، تقویٰ اور صلہ رحمی تعلقات جوڑنے والا آدمی رہنا، تو کیا ہوتا ہے اس سے اس کے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کا مال کثیر، برکت ہو جاتی ہے، اور اس کے اہل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، رشتہ دار چاہتے ہیں اس کو، گھر والے پسند کرتے ہیں۔ اور یقینی بات ہے جو آدمی غیروں کو جوڑ کے رکھ رہا ہے گھر والوں کے ساتھ کیسا رہیں گا انہیں، تو لازمی بات ہے کہ اچھا رہیں گا، سب سے زیادہ اچھا رہیں گا، کیونکہ سب سے زیادہ حق گھر والوں کا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے رہیں۔ کئی ایسے ہیں بیویاں شوہروں سے ناراض، شوہراں بیویوں سے ناراض، بچے باوا سے ناراض۔ اب تو ایک نیا تماشا ہو گیا نوجوان نسل میں، ہمارے ابا کیا دے کے گئے ہمارے کو، کیا چھوڑے ہمارے واسطے، ان کے ابا کو دیکھو یہ دے کے گئے تھے، ان کے ابا کو دیکھو وہ دے کے گئے، ہمارے ابا کچھ بھی نہ رکھے گئے تھے، ارے تیرے کو رکھے گئے، اگر تیرے کو نہ رکھتے تو سب چیزیں کیا کرتا لے کے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ کوئی باپ اگر کچھ نہیں بھی چھوڑا تو ہمارے کو پیدا کرا، پرورش کرا، پالا پوسا، کوئی احسان مند نہیں کرے۔ اس حوالے سے دیکھیں گے تو کچھ تو بھی گلا رہا کہ ہمارے کو جائیداد نہیں دے کے گئے، پیسے جمع رکھ کے نہیں گئے، ہم پریشانی اٹھا رہے ہیں۔ ارے کما لو، تمہارے کو کمانا ہے تو باپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ تمہارے کو چھوڑ کے جانا، تمہارے کو چھوڑ کے جانا اچھی طریقے سے، وہ ذمہ داری ہے اس کی، کیا ہے اچھا پڑھانا، اچھا لکھانا، اچھی تعلیم و تربیت کرنا، یہ ہے باپ کا فرض۔ اگر وہ کر دیا انہیں ہو گیا، ہاں وہ نہیں کرا تو پھر انہیں غلط کرا، اور اس کا اللہ کے پاس اس کو حساب دینا ہے کہ اپنے حقوق جو اولاد کے تئیں ادا نہیں کرا۔ فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زیادتی عمر میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں حدیث ظاہراً اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور بعض کا کہنا ہے مقررہ مدت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی آگے نہیں ہوتی، گھڑی پیچھے نہیں ہوتی۔ پھر کیا مطلب ہے؟ تو بولے موت کے بعد بھی ثواب لکھا جاتا ہے، یعنی 30 سال عمر تھی، کوئی صاحب مر گئے، صلہ رحمی کر کے مرے تو 60 سال تک کا ثواب لکھ دیتے ہیں، 100 سال تک کا ثواب لکھ دیتے ہیں ان کو، یہ معنی ہے بولے بس۔ حضرت میمون بن مہران فرماتے ہیں 3 چیزوں میں مسلمان اور کافر برابر نہیں کرتے۔ دیکھو آپ، یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے، اس میں بھی بہت کوتاہی ہم سے ہوتی ہے۔ 3 چیزوں میں مسلمان اور کافر برابر ہے، کیا ہے؟ پہلے جب تو معاہدہ کرے تو اسے پورا کرے، خواہ مسلمان ہو یا کافر، کیونکہ عہد تو اللہ کے لیے ہے، اللہ نے حکم دیا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے عہدوں کو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ تو اگر ہم کسی سے کوئی معاہدہ کرے، کوئی وعدہ کرے، تو غیر مسلم ہے تو وعدہ خلافی کر سکتے، بلکہ نہیں یہ بول رہے ہیں مسلمان بھی رہا تو اس کے ساتھ وعدہ پورا کرنا ہے، غیر مسلم بھی رہا تو وعدہ پورا کرنا ہے۔ غیر مسلم ہو جانے کی وجہ سے اس کے وعدہ پورا کرنے کا حق ختم نہیں ہو جاتا، اس کا وعدہ، اس سے جو وعدہ کرے ایسے ہی پورا کرنا ہے جیسے کہ مسلمان سے کرے۔ تو اب مسلمان سے نہیں کر رہے ہیں، رشتہ داروں سے نہیں کر رہے ہیں، سگے بھائیوں سے نہیں کر رہے ہیں، غیروں سے کرتے۔ دوسرے، تیرے اور جس کسی کے درمیان قرابت ہو اسے قائم کر، خواہ مسلمان ہو یا کافر۔ اللہ اکبر، یعنی کوئی آدمی مسلمان ہو گیا لیکن اس کے کافر رشتہ دار ہیں، خالہ ہے، پھپھو ہے، ماموں ہے، جچا ہے، ان کا ایمان ان کی جگہ اللہ ہدایت دے، اور نصیحت کوشش کرتے رہنا، لیکن رشتے قائم رکھو، ان سے ملتے جلتے رہو۔ ہاں اگر یہ دیکھیں کہ ان کے عقیدے کا اثر ہماری نسلوں پر پڑ رہا ہے یا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو ویسی صورت میں احتیاط، یا پھر انہیں دشمنی کر کے ہمارے خدا اور رسول کو برا بول رہا تو ویسے لوگوں سے دوری اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن ویسا نہیں ہے تو یہ غیر مسلم ہے تو کوئی رشتہ دار اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا ہے تو مسلمان رشتہ دار کا کیا حق ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ تو زیادہ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمانی کا بھی حق ہے، اس کا رشتہ داری کا بھی حق ہے۔ تیسرے، جو تیرے پاس امانت رکھوائے اسے ادا کر، خواہ کافر ہو یا مسلمان۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائے تو یہ واقعہ بار بار علماء بولتے رہتے ہیں کہ حضور جو ہے تشریف لے جاتے وقت حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر تشریف لے گئے مدینہ طیبہ کو۔ کیوں حضرت علی کو سلائے اپنے بستر پر؟ تو لکھا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں لوگوں کی امانتیں تھیں رسول اللہ کے پاس، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمائے تھے علی یہ امانتیں لوٹا کے واپس آنا۔ تو وہ کون تھے؟ پورے دشمنان تھے جو جان لینے کے واسطے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان کی امانتیں لوٹا کے آنے کا حکم دیا ہمارے سرکار۔ تو یہ تعلیم ہمارے دین کی ہے، تو اس کو اگر کوئی ذہن میں رکھ لیا یہ باتوں کو، 3 باتوں کو بھی، تو دیندار بن جاتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھو آپ، کیونکہ جب انہیں غیر مسلموں کے ساتھ ہی ایسا سلوک کریں گا تو لازماً اپنے مسلمان بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تو بہت ہی اچھا سلوک کریں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، رشتے ناطے جوڑنے کی ہمت اور طاقت ہم میں پیدا فرمائے، اور قطع رحمی سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب آئیے فقہی مسائل کے بیان میں، آج کا عنوان ہے جناب مصلی کے آداب۔ مصلی کسے بولتے ہیں؟ نماز پڑھنے والے کو، صلاۃ بولتے نماز کو، مصلی بولتے نماز پڑھنے والے کو، مصلی بولتے جس پہ نماز پڑھتے، جا نماز بولتے ہیں، اس کو مصلی بولتے۔ نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ جس قمیص میں نماز پڑھ رہا ہے یعنی لباس، اس کی گھنڈیاں لگا لے، ہاں یعنی بٹن نہ کھلے ہوئے، یا اوپر کوئی جیکٹ یا کوئی چیز پہنے ہوئے تو کوئی مشکل اگر نہیں ہے اس کو جو ہے زپ لگانے میں یا گھنڈیاں لگانے میں، وہ بھی لگا لے، اوپر کا بھی صدری ہو یا جیکٹ ہو۔ اور پائجامہ نہ لٹکائے ٹخنوں سے نیچے، وہ تو ہمیشہ ہی سنت کے مطابق اوپر رہنا چاہیے ٹخنے سے، نماز میں تو بھی کم سے کم اہتمام کر لو، بلکہ پائجامہ نہ لٹکائے بول رہے ہیں۔ پیلے، رنگین اور تصویر والے کپڑوں میں نماز نہ پڑھے، یعنی سیدھے سادے صاف کپڑوں کے علاوہ
کوئی بھڑکیلے کپڑے بھی نہیں رہنا بولے. سب سے بہترین کون سا لباس ہے؟ سفید. سفید نہیں ہے تو کم سے کم عورتوں کے جیسے کپڑے تو بھی نہیں پہننا. آج کل بہت سے مرد ہیں عورتوں کے جیسے ڈیزائن کے کپڑے پہن رہے ہیں, تو وہ روا نہیں ہے. منع حرام کے درجے میں نہیں ہے, لیکن ہر ایک چیز کی ایک شان رہتی نا جی. عطر ہے, شیشی ہے, رنگ ہے, خوشبو نہیں ہے تو عطر کا مزہ آتا نہیں آتا. بریانی ہے, وہ روٹیاں ختم ہو گئے, بغیرہ کھانا ہو جاتا انہیں, بنائے تو بریانی تھے. تو ایسے ہی جو ہے مرد کی بھی ایک شان ہے, اس کے حساب سے رہنا انہیں, لباس بھی ویسے ہی پہننا. تو رنگین تصویر والے کپڑوں میں نماز نہ پڑھے. نماز پڑھنے والی عورت کی گردن میں اگر رنگین دھاگا ہو تو کوئی مذائقہ نہیں, کیونکہ عورتیں زیور دھاگے وغیرہ پہن سکتے ہیں, ان کے لیے روا ہے. چھوٹی سی چٹائی پر اور ہر قسم کے مصلے پر نماز پڑھی جا سکتی ہے. ہاں, یعنی بھلا جانی مازی چھونا, ایسی خالی نہیں چھونا مسجد میں, کارپیٹ ہی چھونا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے برائیں. سمپل اسلام سادگی پر مبنی مذہب ہے, اور اس میں ہماری طرف سے کوتاہی کی وجہ سے زندگیوں میں 10 قسم کے مسائل ہمیں پیدا کر لیے. آسانی ہمارے دین میں. چھوٹی سی چٹائی پر اور ہر قسم کے مصلے پر نماز پڑھی جا سکتی ہے, مگر پاک مٹی پر بغیر حائل کے نماز پڑھنا زیادہ ثواب کا موجب اور تواضع کی علامت ہے. اللہ اکبر. لوگ نہیں جانتے, یہ بھی ذرا دھول رہی وہ رہی تو چیخ پکارا کرتے. دھول ناپاک چیز نہیں ہے, پانی نہیں ہے تو تیمم کیسے کرتے؟ کیسے کرتے تیمم؟ دھول سے کرتے. مٹی سے مراد کیا ہے؟ مٹی ہے بھی تو جھاڑ دینا ہے. دھول سے ہوتا تیمم, تو مٹی بھی پاک کے حکم ہے. ہاں, جب تک کہ ناپاک نہ ہو مٹی ہو, یعنی اس میں کوئی غلاظت نہ مل گئی ہو یا کوئی گندگی نہ مل گئی ہو, مٹی پاک ہے, پانی کی جگہ ہونے, وہ تبادل ہے پانی کا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے یعنی اعلیٰ درجے کی مسجد ہے مسجد نبوی شریف, اس کے بارے میں آتا ہے صحابہ روایت کرتے کہ ہم مٹی پر سجدہ کیا کرتے تھے مسجد میں, اور پانی پڑتا تو کیچڑ میں سجدہ کیا کرتے تھے. بول کیا ہے؟ ہاں, تو اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اس واسطے کہ اس سے تواضع انکساری پیدا ہوتی ہے. ہم بنے میں مٹی کے ہے, مٹی میں ملی تو کیا برائی کی بات ہے کوئی؟ تو تواضع کی علامت ہے. زمین سے اگنے والی چیزوں مثلا روئی, حصیر بولے تو گھاس پھوس کی جو بناتے ہیں نا, حصیر وغیرہ پر نماز پڑھنی چاہیے, افضل ہے. ایک مصلی کو چاہیے لوگوں کا مجمع ہونے کی صورت میں اپنے سامنے سترا لگا لے. سترا بولتے آڑ والی چیز کو, آڑ والی چیز سطر سے ہے. سطر کیسے بولتے؟ چھپانے والی چیز کو. تو وہ سترا اسی سے ہے کہ چھپانے والی چیز. تو اس کی مقدار وغیرہ کیا ہے آگے آ رہی. اور سترے سے اس قدر قریب ہو کہ سترے اور مصلی کے درمیان سے ایک بکری گزر سکے. ہاں, یعنی سجدہ کرنے کی ہوتی جگہ کے سامنے لگا لو. سترے اور اپنے نماز پڑھنے والے کے بیچ میں سے ایک بکری گزری ہوتی جگہ رہنا. اپنے سامنے لگائیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گا؟ تو جہاں سجدہ کرتا اس کے بعد لگانا. اگر سترا نہ ملے تو اپنے سامنے ایک لکیر کھینچ لے. اب جیسا یہ میں ہوں, ادھر قبلہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, تو سترا یہاں سجدے کی جگہ لگایا میں, نہیں ملی تو بول رہے ہیں ایسا لکیر کھینچ دو بر اس کے سامنے. نئے ہونے کی صورت میں ہے وہ سترا. سترا کم سے کم انگلی کے ہوتا موٹا, اور یہ بیچ کی انگلی سے کونی تک کے ہوتی لینتھ والا ہونا. اتنا یہ ہاتھ مڑا ہوا دکھانا میرا, اتنی ہائٹ رہنا اس کی, اور یہ انگلی کے ہوتا کم سے کم پتلا رہنا. تو سترا نہ ملے تو اپنے سامنے ایک لکیر کھینچ لے. اور سترا ایک زرا بولتے, ابھی جو مقدار بتایا آپ کو, اس کو زرا بولتے ہیں, عربی کا ایک پیمانہ ہے. یا کجاوے کے سامنے کی لکڑی. اب چونکہ اس زمانے میں کثرت سے جو ہے یہ استعمال ہوتے تھے چیزیں, اس واسطے جو ذہن میں آسانی سے آ جاتی, نظر میں رہتی, اس کی مقدار بتائے, ورنہ لینتھ تو یہی چھے دیکھو اس کی. تو یہ 50 سینٹی میٹر ہوتا کم سے کم, میکسیمم 50 سینٹی میٹر ہونا. تو کجاوے کے سامنے کی لکڑی کے برابر ہو, اور اس کو اپنے سیدھے یا بائیں پلکوں کے محاذی بول تو آگے لگا دے, یعنی یہ اپنے ادھر یا یہ ادھر ایسا لگا دو بول رہے. پھر کسی چیز کے گزرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہاں, یہ ایسی جگہ پڑھ رہے ہیں جہاں پہ کھلی جگہ ہے اور لوگ آتے جاتے ہیں, جنگل ہے, راستہ ہے, وہاں پڑھ لے رہے ہیں تو یہ حکم ہے. ورنہ آدمی مسجد میں نماز پڑھے تو کوشش یہ کرنا پہلی صف میں پڑھنا, تاکہ سامنے سے کوئی گزرنے کا امکان ختم ہو جاتا. نہیں تو کم از کم کوئی پلر کھمبا وغیرہ ہے مسجد میں تو سنت وغیرہ پڑھ لیں تو اس کی آڑ میں پڑھنے کی کوشش کرنا. لوگ جہاں جائے شروع ہو جاتے. دیکھنے میں یہ آتا کہ مصلی امام کا ایک طرف رہتا ہے, سب سے آخر میں پڑھتے مسجد جہاں شروع ہوتی. تو ویسا نہیں کرنا, امام کے جتنا قریب ہو سکے پہلے داخل ہونا مسجد میں, بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا. اگر نہیں ہے اس کا ٹائم تو کم سے کم جو سنت اگر کچھ موقعہ ہے یا پہلے کچھ سنتیں اثر سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ غیر موقعہ ہیں, وہ جو بھی پڑھنا ہے وہ تو بھی پڑھ لینا. تو علماء بولے کہ اس کو اگر ٹائم نہیں ہے اور یہ پڑھ لے رہا تو تحیۃ المسجد کا بھی ثواب اس میں مل جاتا ہے. لیکن ٹائم ہے تو تحیۃ مسجد کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر جو بھی سنتیں وغیرہ ہے پڑھنا چاہیے. اور خیال یہ رکھنا کہ ہمارے سامنے سے کوئی گزرنے نہ پائے, تو اس کے لیے ایسی جگہ پڑھنے کی کوشش کرنا جہاں کوئی گزرے تو ہماری نماز میں کوئی خلل نہیں ہونا اور اس کو گزرنے کا گناہ نہیں ہونا. نہیں تو ہم گناہ گار ہو جاتے اس کے بجائے اگر ہم اہتمام نہیں کر رہے ہیں اس چیز کا کہ نماز ہم کو کہاں پڑھنا چاہیے جس سے کہ لوگوں کو گزرنے میں مشکل نہ ہو. اب آپ راستے میں ٹھہر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں, گزرنے والا کیا کریں گا؟ جانا ہے تو مجبوراً آپ کے سامنے جانا پڑے گا. تو گناہ گار آپ ہوئے نہ کہ وہ, کیونکہ آپ ایسے حالات پیدا کریں کہ اس کو سامنے سے جانا پڑا. تو بتلا رہے ہیں کہ پھر کسی چیز کے گزرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا سترا لگا لینے سے. کسی شخص کو مصلی کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے بول رہے ہیں. اگر کوئی گزرنے والا گزرنے لگے تو اس کے سینے پر مار کے روکے, یعنی ایسا ہاتھ رکھ دیتے واجب نے تو ایسا روک دو بول رہے, کیونکہ بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شیطان ہے. کیوں؟ نماز میں مخل ہو رہا, نماز میں خلل پیدا کر دے رہا, ایک سوئی خشوع و خضوع ختم کر دے رہا نماز پڑھنے والوں کی. اور اس کو ہمارے معاشرے میں معمولی بات سمجھتے, بہت بری بات ہے. ہاں, کوئی آدمی مجبور ہو, جیسے پیشاب پیخانہ شدت سے آ رہا, یا جو ہے کوئی اس کا انتظار کر رہے ہیں, یا پھر اس کی ٹرین پلین کو چھوٹ جانے کا امکان ہے, مسافر ہے,
یا کوئی شدید ضرورت ہو تو انہیں چلے آ سکتا. یہاں تک کہ اگر کوئی نماز میں ٹھہرا اور اس کا وضو ٹوٹ گیا تو انہیں مسلمانوں کے سامنے چلے آ سکتا وضو کرنے, چیر کے ان کو بیچ میں سے. لیکن ایسی کوئی صورت نہ ہو, کچھ بھی نہیں ہے, کئی جنے رہتے ایسے بے چین پتلے فرض پڑھتے بھاگتے, تو پیچھے جو لوگ اپنی بچی ہوئی نماز ادا کر رہے ہیں یا سنتیں ادا کر رہے ہیں ان کے سامنے سے گزر کے چلے آتے بلا پرواہ کے کہ اس کا کیا گناہ ہے. تو بتا رہے ہیں کہ حضور وہ شیطان ہے ایسا کوئی کر رہا ہے جان بوجھ کے. تو اگرچہ کہ کسی چیز کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی, یہ بھی مسئلہ بتلا دے رہے ہیں. کوئی سامنے سے گزرا تو نمازی کی نماز تو نہیں ٹوٹتی, گزرنے والے گناہ ہوتا. اور اگر یہ پڑھنے والا ایسا کوئی یعنی طریقے سے پڑھ رہا ہے کہ جو مجبوراً کسی کو وہاں سے گزرنا پڑا تو انہیں گناہ گار ہو جاتا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان مسائل پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ہم کو نصیب فرمائے. انشاءاللہ آئندہ درس میں تعدیل ارکان نماز بیان ہوں گے. تعدیل عدل سے ہے یعنی اچھی طریقے سے نماز کو کیسے ادا کرنا چاہیے, اس کے مسائل بیان ہوں گے جو ہر مسلمان کو سیکھنا واجب ہے. کیونکہ نماز خالی پڑھ لینے کا نام نہیں ہے, نماز اللہ کی عبادت ہے, تو پورے اس کے حقوق کے ساتھ اچھے طریقے سے ادا ہونا چاہیے نا. تو اس کے لیے مسائل معلوم رہے تو ہم اس کے مطابق یہ نماز ادا کر سکتے. اب آئیے اولیاء اللہ کے واقعات کے بیان میں آج کے پہلے واقعے کا عنوان ہے شیر نے بات مان لی. شیر بات مانتا, شیر کو دیکھتے ہی بات ہی بند ہو جاتی. ماننا ہونا تو دور کی بات ہے, لیکن یہ کرامات ہے اولیاء اللہ کی. کئی کراماتیں ہوتی ہیں جس میں درندے اور وحشی قسم کے جانور بھی ان کے تابع ہو جاتے. کیوں؟ وہ اللہ کے تابع رہتے, وہ رسول اللہ کے تابع رہتے نا. تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے اپنے کو کر دیتا تو ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی. تو شیر نے بات مان لی. حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. یہ اپنے مصاحبین بول تو ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے. کچھ لوگ پریشان حال مجلس میں آئے, گھبرا کے کوئی لوگ آئے اور کہنے لگے حضور والا ایک شیر ہمارے راستے میں آ گیا ہے. حضرت وہاں تشریف لے گئے اور شیر سے فرمایا, ابو الحارث, حارث بولے تو شیر کو بولتے اے شیر, یعنی شیر کے باپ بولے تو شیر کا بیٹا, شیر کا باپ کوئی رہتے نسل ان کی. اگر تجھے ہمارے بارے میں کوئی حکم ہوا ہے, مطلب ہم کو مار دو بلکہ ہم کو چیڑ دو بلکہ حکم ہوا ہے تو اس پر عمل کر, اور اگر ایسا نہیں ہے تو راستے سے ہٹ جا بولے. حضرت کی بات سن کر شیر وہاں سے چلا گیا. جاتے ہوئے دل گرفتہ چلاتا جا رہا تھا, یعنی اللہ والوں کے ساتھ حضرت کو دیکھنے کو آیا تھا انہیں, تو اس کو چلے جاؤ بولے تو رس کے چلے گیا انہیں. دل گرفتہ ہو کر جاتا رہا. پھر آپ نے لوگوں کو یہ دعا تلقین فرمائی کہ نیند سے اٹھنے کے بعد اسے پڑھ لیا کرو. کیوں تلقین فرمائے؟ اس سے حفاظت رہتی کئی چیزوں سے, یعنی اللہ تعالیٰ کی امان میں اس کی حفاظت میں آ جاتا پڑھنے والا. اچھی دعا ہے, یاد رکھ لینا, چھوٹی سی ہے. اللہم احرسنا بعینک التی لا تنام واحفظنا برکنک الذی لا یرام وارحمنا بقدرتک علینا فلا نہلک وانت ثقیتنا ورجاؤنا. ترجمہ, اے اللہ تو اپنے چشم عنایت سے جسے کبھی نیند نہیں ہماری نگہبانی فرما, اور اپنی اس پناہ سے جس کا قصد کوئی کر ہی نہیں سکتا ہماری حفاظت فرما, اور اپنی قدرت سے ہم پر رحم کر کیونکہ تجھ پر بھروسہ اور امید کرنے کے بعد ہم ہلاک نہیں ہوں گے. یہ دعا پڑھنے سے کئی قسم کے درندوں سے, انسانی اور حیوانی, انسان کی حفاظت ہوتی. انسان بھی درندے رہتے کئی قسم کے, نقصان پہنچاتے لوگوں کو, گنڈے, کئی سیاستدان, کئی محلے کے دادا. یہاں تو کس کے شر سے کب آدمی مبتلا ہو جائے نہیں معلوم رہتا, تو اس واسطے یہ پڑھ لیتے رہنا. اچھا, دوسرا عنوان ہے شیر کی روٹیاں کہتے ہیں. شیر کی بوٹیاں سنے تھے, یہ تو شیر کی روٹیاں ہیں. حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ عنہ, یہ بزرگ کی بھی الحمدللہ اس مرتبہ عراق میں زیارت نصیب ہوئی ہم کو. بغداد میں ہے ان کا مزار, حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ عنہ. دوپہر کو کسی جنگل سے گزر رہے تھے, اچانک ایک بڑا شیر نظر آیا. حضرت نے رضا الہی کے تابع رہنے کا قصد کر لیا کہ میں ڈروں گا نہیں, وہ ارادہ کر لیا. تھوڑی دیر میں شیر ان کے قریب پہنچ گیا, مگر وہ لنگڑا کر چل رہا تھا. ایک آواز نکالتے ہوئے قریب پہنچ کر بیٹھ گیا اور زخمی پاؤں حضرت کی گود میں رکھ دیا. حضرت نے دیکھا کہ پیر سوجا ہوا ہے اور زخم کے اندر مواد پیپ بھرا ہوا ہے. انہوں نے ایک نوک دار لکڑی سے زخم صاف کر کے اس پر کپڑے کی ایک پٹی باندھی اور شیر چلا گیا. حضرت فرماتے ہیں میں نے 1 ساعت دیکھا کہ شیر آ رہا ہے. کچھ دیر کے بعد دیکھے وہی شیر واپس آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی دم ہلاتے چلے آ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ 2 روٹیاں ہیں جو انہوں نے مجھے لا کر دی. تو اس سے کیا معلوم ہوا, اللہ والوں سے درندے بھی انس کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں ان سے. حضرت ابراہیم دیکھو کیسے اخلاق ہے, یا انسانوں کی ہڈیاں توڑے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, خود کئی تو ایسے مار کے ہڈیاں توڑ دیتے, تو انہوں کیا رحم کریں گے. تو یہاں تو جانوروں کے ساتھ بھی سلوک کر رہے ہیں, جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کر رہے ہیں. اتنے اعلیٰ اخلاق تھے اللہ والوں کے. یہ حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ کے راستے میں ایک ویران مقام پر تھے. ناگہاں وہ تو اچانک انہیں ایک بہت بڑا درندہ نظر آیا, جسے دیکھ کر حضرت ابراہیم خوفزدہ ہو گئے. فرماتے ہیں اسی وقت حاطف نے یعنی غیب سے آواز آئی, خاطر جمع رکھو, مطلب پریشان مت ہو, تمہارے گرد 70,000 فرشتے حفاظت پر مقرر ہیں. اللہ اکبر, یہ شان ہے اللہ والوں کی. اور ویسے تو ہر مسلمان کے لیے, ہر انسان کے لیے اللہ کی طرف سے محافظ فرشتے رہتے, ورنہ انسان کا بچنا مشکل رہتا, کیونکہ انسان حادثوں میں زندگی گزار رہا ہے, کس کے ساتھ کب کیا ہو جائے نہیں معلوم. تو اللہ تعالیٰ کی محافظت میں رہتا. تو محافظت کیسا ٹوٹتی بول تو بعض بزرگاں بولے, محافظت ٹوٹتی کہتے بدعقیدگی کی وجہ سے, محافظت ٹوٹتی کہتے ناپاکی کی وجہ سے. اس واسطے کیا حکم ہے, جیسے ہی آدمی جو ہے ناپاک ہوا فوری طہارت کا اہتمام کر لینا, کم سے کم وضو تو بھی کر لینا بولے. اور محافظت ٹوٹتی
ایسے کام کرنے سے جو معاملات میں درستگی کے نہیں ہے، کسی کا مال کھا لیے، کسی کو جھوٹ بول دے کے دھوکہ دے دیے، ایسا کچھ بھی کام کرنے سے محافظت ٹوٹ جاتی ہے۔ آخری واقعہ ہے شیر کی گوشمالی۔ گوشمالی بولتے تو کان مروڑنے کو بولتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری اور شیبان رائی رضی اللہ عنہما حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت سفیان ثوری کون ہے؟ یہ بہت بڑے محدث ہیں۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں اچانک ہمارے راستے میں ایک شیر آ گیا۔ حضرت سفیان شیبان رائی سے مخاطب ہو کر، اس کتے کو آپ دیکھ رہے ہیں جو سامنے آ رہا ہے، کیونکہ شیر بھی کتے کی نسل کا ہوتا، یعنی کتا شیر کی نسل کا ہوتا، بولا یعنی ایک ہی ان کی وہ ہے، سمجھو نسل ہے۔ حضرت شیبان ڈرو نہیں، حضرت شیبان کی آواز سن کر شیر کتے کی طرح دم بنانے لگا اور ان کو خوش کرنے لگا، اور حضرت شیبان نے اس کا کان گرم کیا۔ خوش کرنا بولے تو بلیاں کتے پاؤں میں پھرتے نہیں، رگڑتے اپنی پیٹوں کو، تو وہ خوش کرنا چاہتے مالک کو اپنے، تو وہ درندے کہاں کرتے، خوش پھاڑ دیتے لوگ، لیکن حضرت کو جو ہے خوش کرنے لگا۔ تو حضرت کیا کیے، کان گرم کیے، بولے تو کان یوں 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 موڑے اس کے۔ حضرت سفیان کہنے لگے شیبان آخر یہ سب کیا ہے؟ بولے یہ کیسا ہو گیا؟ بولے اتنا خطرناک درندہ اور یہ آپ کے جو ہے اطراف میں گھوم رہا۔ حضرت شیبان فرمائے کچھ بھی نہیں سفیان، اگر مجھے شہرت کا اندیشہ نہ ہوتا تو اپنا زیادہ سفر اس کی پشت پر لاد کر مکہ معظمہ تک لے جاتا۔ بولے مگر اس سے معلوم ہو جائیں گا میں اللہ کا ولی ہوں، میری عزت ہوں گی، تو اس سے بچنے کے واسطے میں کیا کر رہا ہوں، اس کی پیٹھ پہ سامان نہیں رکھ رہا ہوں، ورنہ سامان رکھ کے لے جاتا بولے حج تک اس کو۔ ایک بزرگ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ پہاڑ پر رہتے تھے، جب بارش ہوتی یا انہیں سردی لگتی تو کئی شیر جمع ہو کر انہیں لپٹا لیتے اور ان کے جسم کو گرمی فراہم کرتے۔ تو یہ سب واقعات بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اہل اللہ کی کیا شان ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، وہ ہم کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ایسے درندوں سے ان کی حفاظت فرماتا یا ان کا متی ان کو کر دیتا ہے جو لوگوں کی جان لینے والے۔ تو جو اللہ کا ہو جاتا سب مخلوق اس کو پہچانتی، اللہ کے دوست ہے یہ۔ جیسے آپ دیکھو کوئی آدمی کوئی بڑے عہدیدار کا رشتہ دار یا دوست رہا تو سب ماتحتین جانتے ہیں، ارے صاحب کے رشتہ دار ہے بھائی، یہ صاحب کے رشتہ دار ہے بول کے خیال کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہم ان کے ہونے کے بجائے اللہ کے ہو جانا، اللہ کے ہو گئے تو سب مخلوق ہماری ہو جاتی، جو اللہ کا ہو جاتا انہیں بے نیاز ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی بے نیازی نصیب فرمائے اور ہم کو سچا اللہ والا نہیں تو کم سے کم اللہ والوں کا سچا غلام بنا دے۔ عزیزوں کو ضروری اعلان سماعت کیجیے، ماہ رجب المرجب کی آمد قریب ہے، تو اس ماہ میں 3 سالانہ تقاریب ہمارے یہاں منعقد ہوتی ہے، تو اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ذرا اس کو توجہ سے سماعت کر کے آپ لوگ ذہن نشین رکھیں اور ان میں باپابندی وقت شریک ہوں۔ پہلا پروگرام انشاءاللہ 4 جنوری کو منعقد ہوگا، جو یوم ولادت مولا کائنات رضی اللہ عنہ ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ دوپہر 1:30 بجے سے یہاں خانقاہ شریف میں منعقد ہوگا، جس میں حلقہ ذکر ہوگا، ختم قرآن ہوگا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ولادت کی مناسبت سے آپ کے آثار مبارک منہ مبارک کی زیارت تمام خاص و عام کو کرائی جائے گی۔ دوسرے یہ کہ والدی و مرشدی حضرت سید شاہ شجاع الدین ثانی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی سالانہ فاتحہ 14 جنوری چہارشنبے کے دن مقرر ہے، شام 4 بجے سے بارگاہ عالیہ شجاعیہ عیدی بازار میں سالانہ مجلس منعقد ہوگی، ختم قرآن فاتحہ خوانی ہوگی، بعد نماز مغرب محفل نعت پاک و میلاد خوانی ہوگی اور تمام حاضرین کے لیے تناول تبرک کا اہتمام رہے گا۔ اور تیسرا پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ 16 جنوری کو ہے شب معراج، تو اس موقع پر سالانہ مجلس شب معراج بارگاہ شجاعیہ عیدی بازار میں رات 8:30 بجے سے منعقد ہوگی۔ تو آپ تمام ان تینوں پروگراموں کی تواریخ کو نوٹ کر لیں۔ 4 جنوری کو یہاں خانقاہ شریف میں سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کی مناسبت سے، اور غریب نواز کا عرس بھی ہے اس مہینے میں، تو اس مناسبت سے سالانہ مجلس 1:30 بجے سے یہاں خانقاہ شریف میں رہے گی 4 جنوری کو، اور 14 جنوری کو شام 4 بجے بارگاہ شریف عیدی بازار میں، اور 16 جنوری کو شب معراج کے موقع پر رات 8:30 بجے بارگاہ شجاعیہ عیدی بازار میں۔ تو 2 پروگرام وہاں درگاہ شریف میں ہے، ایک پروگرام پہلے یہاں خانقاہ شریف میں ہے۔ ان تمام پروگراموں میں آپ لوگ باپابندی وقت شرکت فرمائیں۔ اور ایک ضروری اعلان سماعت کر لیں کہ شجاعیہ کیلنڈر ہر سال کی طرح اس سال بھی شائع ہو چکا ہے 2026 کا، یہ خانقاہ شریف میں موجود ہے۔ آپ لوگ اس کو جو بھی اس کا ہدیہ مقررہ ہے وہ دے کر کے حاصل کریں، نہ صرف خود اپنے لیے بلکہ دوسروں کو بھی آپ یہ حاصل کر کے تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کی خاص بات کیا ہے، ملٹی کلر ہے، دوسرے ہر مہینے کی تواریخ جو کیلنڈر انگلش کی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ چاند کی تواریخ بھی ہے، اور ہمارے یہاں جو پروگرام منعقد ہوتے ہیں وہ ہر مہینے میں ہر ہفتے میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے، اور بزرگان دین کے اعراض اور خاص جو اسلامی جو ہے تقاریب ہوتی ہیں ان سب کی تفصیل اس میں موجود ہے، اور پھر اوپر قرآن مجید کی آیات اس کے ترجمے ہیں، اور اخلاقیات سے متعلقہ آیات ہیں، اور تصاویر ہیں، دیدہ زیب تصاویر بھی اس کے اندر موجود ہے، گنبد پاک کی سرکار کے اور دیگر جو ہے تصاویر بھی ہیں۔ آپ لوگ اس کو ضرور حاصل کریں اور دوسروں کو بھی بہدیتاً دیں تاکہ لوگوں کے لیے اسلامی جو ہے جو تواریخ ہے اس کی تفصیلات سے واقفیت حاصل ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہم کو صلہ رحمی کرنے والا بنائیے، قطع رحمی سے ہم کو محفوظ رکھیے، اور قطع رحمی کا جو گناہ ہم سے سرزد ہوا ہے اس کو معاف فرمائیے، اور صلہ رحمی کرنے کی ہمت اور طاقت ہمیں پیدا فرمائیے، اور تعلقات کو باقی رکھنے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے، مالی سلوک کرنے، خدمت کرنے اور سلام کلام کو جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، ہمارے اخلاق کو سنوار دیجیے، علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ مولا ہم میں آپس میں الفت و محبت پیدا فرمائیے، شر اور فساد سے ہم سب کو بچائیے،
وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.